يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھی سے ڈرو، اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بنو اسرائیل سے جو طویل خطاب سورہ بقرہ میں کیا گیا ہے، یہ اس کا پہلا حصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس حصے میں بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے ان کو ملامت سے زیادہ نصیحت اور مشفقانہ دعوت کا اسلوب اس رکوع میں اختیار فرمایا ہے، اور ان کو پیار محبت سے شفقت کے ساتھ دعوت دی ہے کہ تم اپنی سابق حرکتوں سے باز آ کر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحیح معنی میں فرما بردار بنو۔ چنانچہ اس رکوع میں جو میں نے ابھی تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے اوپر کی ہوئی نعمتیں یاد دلا کر مختلف احکام دیے ہیں اور محبت سے دیے ہیں کہ تم ان کو قبول کر لو۔ سب سے فرمایا یا بنی اسرائیل، خطاب کیا کہ اے اسرائیل کے بیٹو۔ جیسا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو نام تھے، ایک یعقوب اور ایک اسرائیل۔ اس میں سے اسرائیل جو ہے، اس لفظ کو یہاں پر استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ خود حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یعقوب بھی ذکر کیا ہے، وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بنیہ وَیعقوب، وہاں پر یعقوب کا نام لیا ہے۔ لیکن جب بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا ہے تو
اسرائیل ہی کا لفظ استعمال کیا، اسرائیل ہی کے نام کو باری تعالیٰ نے اس کام کے لیے منتخب فرمایا کہ ان کے حوالے سے بنو اسرائیل سے خطاب کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے بظاہر کہ ان دونوں ناموں میں اسرائیل کے نام میں معنویت زیادہ ہے۔ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبرانی زبان میں ایل اللہ کو کہتے ہیں، اور اسرا کے معنی بندے کے ہوتے ہیں۔ تو اسرائیل کے معنی ہوئے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو اس میں معنویت زیادہ ہے، اور یہ نام اللہ تعالیٰ کی بندگی پر چونکہ دلالت کر رہا ہے، اس لیے اس میں محبوبیت کی شان بھی زیادہ ہے۔ تو جب ان کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا تو اس نام کے حوالے سے خطاب کر کے اس میں یہ پہلو موجود ہے کہ تم ایک ایسے شخص کے بیٹے ہو جو اللہ کا کامل اور مکمل بندہ تھا، اور اس نے اللہ کے کامل بندگی کا راستہ اختیار کیا تھا۔ اس لیے یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یہ کئی جگہ متعدد جگہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح استعمال کیا۔ حالانکہ ان کو یا بنی یعقوب بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یا بنی اسرائیل کہہ کر یہ خطاب کیا، جس میں ایک شفقت کا بھی پہلو ہے، اور ساتھ میں اس بات کا بھی کہ تم جس باپ کے بیٹے ہو اس باپ کی بندگی کا کیا مقام تھا، اور تمہیں اس بندگی کو اختیار کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ کیا نعمت؟ وہ نعمتیں کچھ تفصیل کے ساتھ آگے اسی صورت میں آنے والی ہیں، کن کن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفراز فرمایا تھا، لیکن یہاں صیغہ مفرد کا استعمال ہوا ہے کہ میں نے تم پر جو نعمت دی تھی، یعنی تم کو ایمان عطا فرمایا تھا۔ یہ ایمان ایک ایسی تنہا نعمت ہے کہ جو تمام نعمتوں پر بھاری ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تم ایمان لائے اور موسیٰ علیہ السلام کے تم امتی بنے، تو اس نعمت کو یاد کرو۔ اور اس کے اندر اگرچہ لفظ مفرد کا ہے، دوسری نعمتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں جن کی تفصیل اور توضیح آگے اسی صورت میں آنے والی ہے۔ پھر دوسرا حکم یہ دیا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، یعنی تم نے مجھ سے جو عہد کیا تھا اس کو پورا کرو۔ تو کیا ہوگا کہ اوفی بعہدکم، میں نے تم سے جو عہد کیا ہے وہ میں پورا کروں گا اس کے جواب میں۔ تو یہ حکم ہے کہ میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا۔ اس میں خود یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی عہد کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بھی ان کے کئی کیے ہوئے معاہدوں کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے تھے۔ مثلا کسی آگے سورہ بقرہ کے اندر آنے والا ہے ایک عہد کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے۔ یہ وہاں تو یہ عہد یہ تھا کہ توحید کا، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے، توحید کا بھی اور اطاعت کا بھی، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت نہیں کرو گے، اپنے نفسانی خواہشات کی اطاعت نہیں کرو گے، اپنے بہکانے والوں کی اطاعت نہیں کرو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ تفصیل کے ساتھ اس عہد کا ذکر فرمایا ہے، وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، وہاں جو متعدد معاہدے بنی اسرائیل کے مذکور ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم بالرسل وعزرتموہ، کہ اگر تم نے نماز قائم کی اور تم نے زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور تم نے ان کی تعظیم بھی کی تو پھر تمہارا انجام اچھا ہوگا۔ آگے سورہ مائدہ میں یہ بات فرمائی گئی ہے۔ تو اس معاہدے کا ایک اہم حصہ یہ تھا کہ آمنتم برسلی،
میرے جتنے پیغمبر آئیں گے تم سب پر ایمان لاؤ گے اور سب کو سچا سمجھ کر ان کی تعلیمات پر عمل کرو گے. تو اس میں ظاہر ہے کہ سب سے افضل پیغمبر نبی آخر الزمان سرور تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے. لہذا ان کی تشریف آوری کے موقع پر ایمان لانا ان کے معاہدے کا ایک حصہ تھا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا. تو اوفو بعہدی، تم وہ عہد پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا کہ آنے والے ہر نبی پر ایمان لاؤ گے اور اس کے احکام پر عمل کرو گے. اگر یہ ایسا کرو گے تو اوفی بعہدکم، تو میں بھی اپنے اس عہد کو پورا کروں گا جو تمہارے ساتھ کیا تھا. یعنی تم سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر تم اللہ کے مطیع اور فرما بردار رہے، اللہ تعالیٰ کی ٹھیک ٹھیک بندگی کرتے رہے، تو اس صورت میں تم کو بہترین جزا دوں گا، ثواب دوں گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. تو وہ عہد میں تم سے پورا کروں گا بشرطے کہ تم اس عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا. پھر آگے فرمائے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھی سے ڈرو، مجھی سے خوف رکھو. یہ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ جب مفعول کو مقدم کیا جاتا ہے فعل کے اوپر تو اس سے حصر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. یعنی ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ارہبونی، آپ مجھ سے ڈرو، تو وہاں تو صرف اتنی بات ہوتی کہ مجھ سے ڈرو. لیکن مجھ کے لیے مفعول جو ہے اس کو مقدم کرتے ہوئے ایایا فرمایا تو اس کے معنی ہو گیا کہ مجھی سے ڈرو. اور اس میں جب فا بھی لگا دی یا فرحبون تو اس میں مزید تاکید پیدا ہو گئی. یعنی مجھ سے اور صرف مجھ سے ڈرو. یا دوسرے الفاظ میں اس کو اگر ہم اس طرح تعبیر کریں تو بھی مناسب ہے کہ اگر کسی سے ڈرنا ہے تو مجھی سے ڈرو. تو یہ فا جو ہے وہ اس معنی میں آ رہی ہے کہ اگر کسی سے ڈرنا ہے تو مجھی سے ڈرو. اس میں تاکید زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، میرے سوا کسی اور سے ڈرو. یہ ڈر کا ذکر یہاں پر اس لیے فرمایا کہ بہت سے بنی اسرائیل اور بہت سے یہودی ایسے تھے کہ جن کے دل تو مان رہے تھے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور جو تعلیمات وہ لے کر آئے ہیں وہ درست ہیں اور ہمیں ان کو ماننا چاہیے. لیکن جس چیز نے ان کو روکا ہوا تھا وہ ایک ڈر تھا. وہ ڈر یہ تھا کہ یہ منصب جب بنی اسماعیل کی طرف جائے گا تو ہماری ہیٹی ہوگی، اور دوسری طرف ان کو یہ ڈر تھا کہ خود ہماری قوم کے لوگ ہمیں نام رکھیں گے، ہمیں الزام دیں گے، ہمیں بددین کہیں گے. اور سب سے بڑا ڈر یہ کہ ہماری سرداری اور چودراہٹ ختم ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں ہمارے پر جو نذرانے چڑھاوے آتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی چند معمولی فوائد، چاہے وہ نذرانوں چڑھاووں ہدیوں اور تحفوں کی شکل میں ہو یا سرداری کی شکل میں ہو، یہ ان کا چھن جانا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے انسان ڈرے اور اس کی بنا پر حق سے منہ موڑے. اصل ڈر تو مجھ سے ہونا چاہیے کہ تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، اور یہ بھی ایمان رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ بھی ایمان رکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. لہذا اگر کسی سے ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، اور اپنے لوگوں سے ڈر کر یا اپنی سرداری سے محروم ہو جانے کے خوف سے تم حق بات کو قبول کرنے سے انکار نہ کرو. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا ایک انداز ہے کہ جب کسی خاص فریق کو کوئی حکم دیا جاتا ہے تو اگرچہ وہ براہ راست تو اسی فریق سے خطاب ہوتا ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے. تو اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، یہ اگرچہ یہاں پر خطاب بنی اسرائیل سے ہے لیکن اس میں
ساری دنیا سے خطاب بھی ہے اور ہم سے خطاب بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو عہد کر چکے ہو اللہ تبارک و تعالی سے اس کو پورا کرو. اور اللہ تعالیٰ سے عہد انسان کر چکا ہے، ایک تو اپنا مخلوق ہونے کی بنا پر ایک خاموش عہد کر چکا ہے، خاموش عہد جسے ٹیسٹ ایگریمنٹ جیسے کہتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے ہیں کہ میں بندہ ہوں اور وہ میرا خالق ہے، لہٰذا میں اس کے ہر حکم مانوں گا. اور ایمان لا کر اس عہد کو مزید پختہ کر دیا گیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہہ دیا تو یہ عہد اور زیادہ پختہ ہو گیا. تو اس میں ہم لوگ بھی داخل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کریں. پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کا ایک لازمی حصہ تقاضا یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، اس کلام پر جو میں نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ. یہ تمہارے اس عہد کا حصہ ہے کیونکہ تم نے اس عہد میں کہا تھا کہ ہم آئندہ آنے والے جتنے بھی پیغمبر ہیں ان پر ایمان لائیں گے. آمنتم برسولی وعزرتموہ، اس میں سورہ مائدہ کے والے میثاق میں اس کا ذکر تھا، لہذا اسی کے مطابق تم ایمان لاؤ اس کلام پر جو میں نے تم پر نازل کیا. پھر فرمایا مصدقا لما معکم، اب یہ اس پر ایمان لانے کی ایک اضافی وجہ بیان فرمائی جا رہی ہے، اور اضافی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو کوئی ایسی انہونی باتیں کر رہی ہو جو پہلے سے تمہیں معلوم نہ ہو یا جن کو تم پہلے درست نہ سمجھتے ہو. یہ تصدیق کر رہی ہے ان باتوں کی جو تمہارے ساتھ موجود کتاب یعنی تورات میں موجود تھی. کیا معنی کہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یہ کوئی ایسا قرآن نہیں ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ بھئی تورات کوئی چیز نہیں تھی، انجیل کوئی چیز نہیں تھی اور پہلے کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، یا تورات کی دعوت بنیادی دعوت کچھ اور ہو اور قرآن کی بنیادی دعوت کچھ اور ہو. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو تمہارے پاس کتاب موجود ہے تورات، اور جس کو تم مانتے ہو کہ آسمانی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر جو باتیں لکھی گئی ہیں قرآن ان میں سے بہت سی باتوں کی تصدیق کر رہا ہے. خاص طور سے یہ بات کہ تورات نے بھی توحید کا حکم دیا، قرآن نے بھی توحید کا حکم دیا. تورات بھی بت پرستی سے منع کرتی ہے، قرآن بھی بت پرستی سے منع کرتا ہے. تورات نے بھی یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اترتے ہیں اور قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اترتے ہیں. تورات نے بھی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اور ان کے بعد کے انبیاء کرام کے حالات بیان کیے ہیں، اور قرآن نے بھی ان کے وہی حالات بیان فرمائے ہیں. اور اسی طرح تورات میں بھی آخرت کا ذکر ہے اور قرآن کریم بھی آخرت کو مانتا ہے اور آخرت کی بھلائی کی دعوت دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی واضح نشانیاں بتائی ہیں، واضح خبر دی ہے کہ ایک نبی آخر میں آئیں گے، ان کے یہ اوصاف ہوں گے. تورات کی متعدد صحیفوں میں آج بھی باوجود تحریف کے وہ بشارتیں موجود ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کا اعلان فرماتے ہیں تو یہ در حقیقت تورات کی ان باتوں کی تصدیق ہوتی ہے جن میں نبی آخر الزماں کی پیشین گوئی کی گئی ہے. تو یہ تصدیق کر رہی ہے اس کتاب کی جو تمہارے ساتھ ہے، تو ان معنی میں تصدیق کر رہی ہے. یہاں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ یہودیوں کے پاس جو کتاب تھی، جس کو وہ تورات کہیں یا تالمود کہیں یا مشنا کہیں، جو کچھ بھی نام دیں اس کا، اس کی قرآن تصدیق کر رہا ہے کہ وہ ساری کی ساری صحیح ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خود قرآن کریم نے ہی متعدد مقامات پر اور خود ہی اسی سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے آگے آنے والا ہے، جگہ جگہ یہ اعلان فرمایا ہے کہ یہودیوں نے اس کتاب کو اپنی اصل صورت میں باقی نہیں رکھا جو ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، بلکہ اس میں جگہ جگہ تعریفیں کی ہیں۔ اور اسی آیت میں آگے آ رہا ہے کہ تم اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر مت بیچا کرو۔ تو آگے بھی قرآن کریم نے جگہ جگہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے تحریف کی ہے، اس کو بگاڑا ہے، اس کو اصل صورت میں باقی نہیں رکھا۔ تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اس کو بگاڑا ہے، تو یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ بگاڑا ہے اور تعریف کی ہے، اور دوسری طرف یہ کہے کہ یہ ساری کتاب جو کچھ بھی یہ دکھا رہے ہیں یہ ساری کی ساری سچ ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ لہذا دونوں باتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، لہذا دونوں کا ملا کر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ اگرچہ انہوں نے بہت ساری تعریفات کر لی ہیں اور کتاب کو بدل دیا ہے، بگاڑ کر رکھ دیا ہے، اس کے باوجود اس میں کچھ صحیح باتیں بھی ہیں، کچھ نہیں، اچھی خاصی صحیح باتیں ہیں، اور قرآن کریم ان صحیح باتوں کی تصدیق کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں نبی آخر الزماں کی پیشین گوئی کی جو باتیں کی گئی ہیں، جو اشارے دیے گئے ہیں، بلکہ صراحت کے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے اور ان کو سچا کر کے دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ پیشین گوئی جو کی تھی وہ اس طرح سچی ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ پر قرآن کریم نازل ہوا۔ یہ معنی ہے مصدق لما معکم کے۔ یہ جملہ بکثرت آگے آئے گا، اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پر جہاں تورات کا یا انجیل کا ذکر آیا ہے وہاں یہ جملہ موجود ہے، مصدق لما معکم۔ اس کا مطلب یہی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کی بنیادی دعوت تورات کی اور انجیل کی جو بنیادی دعوت تھی اس کی تصدیق کرتا ہے، اور اس کے اندر جو نبی آخر الزماں کی تشریف آوری کی بشارتیں دی گئی تھیں ان کی تصدیق کرتا ہے اور ان کا مصداق بنتا ہے۔ تو یہ ایک دوسرا ایک اضافی عامل ہے کہ جو یہودیوں کو ایمان کی طرف راغب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال فرمایا کہ اگر کوئی ایسی کتاب آئی ہوتی جس نے تمہیں تمہاری آسمانی کتاب کو بالکل ہی سرے سے ریجیکٹ کر دیا ہوتا اور یہ کہہ دیا ہوتا کہ ہم اس کی کوئی بات نہیں مانتے، اور اس کے علاوہ کوئی نئے عقیدے نئی تعلیمات لے کر آتی، تو پھر تو کوئی وجہ تھی کہ تم اس کا انکار کرتے۔ لیکن یہ ایسی کتاب نازل ہوئی ہے کہ جو تمہارے ساتھ موجود کتاب کی یعنی تورات کی تصدیق کر رہی ہے، تو تمہیں اس کے اوپر اور زیادہ ایمان لانا چاہیے۔ آخر میں فرمایا اسی آیت کے دوران، اسی آیت کے حصے میں کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم اس کے پہلے ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ کے معنی یہ در حقیقت توجہ اس طرف دلائی جا رہی ہے کہ بت پرستوں کے مقابلے میں تم زیادہ اس بات کے حقدار ہو کہ اس قرآن کو قبول کرو، اس لیے کہ تمہارے پاس آسمانی کتابیں موجود ہیں اور تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے رہے ہیں، تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کتابیں نازل کرتے رہے ہیں، تم مانتے ہو کہ تورات برحق ہے اور اسی تورات کے اندر نبی آخر الزماں کی پیشین گوئی بھی درست ہے، لہذا تمہیں تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر یہ ایمان قبول کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ بت پرستوں کی تو بہت بڑی تعداد ایمان لا چکی ہے اور تم ابھی تک پیچھے پڑے ہو، تم میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے ہیں، تو تم گویا عملاً صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے انکار کرنے والے تم بن رہے ہو، جبکہ سب سے پہلے انکار کرنے والے بت پرست ہونے چاہیے تھے، لیکن تم سب سے پہلے انکار کرنے والے بن رہے ہو۔ یہ تمہارے لیے بہت ہی بری بات ہے، تو ایسا نہ کرو، اور تم بجائے سب سے پہلے کافر بننے کے سب سے پہلے مسلم بنو اور اس ایمان کی تصدیق کرو، اس قرآن کریم کی تصدیق کرو۔
پھر فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر مت بیچا کرو۔ بیچنے سے مراد در حقیقت یہ ہے یہاں پر کہ بعض اوقات یہودی کے بعض نابدعنوان قسم کے رہنما یہ کام کرتے تھے کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے اپنی مرضی کے مطابق اس کا جواب مل جائے، تو یہ لوگ تورات کی ایسی معنوی تحریف کر کے اس کے ایسے معنی بیان کرتے تھے، ایسے تشریح کرتے تھے جو اس آدمی کے حق میں چلی جائے، اور اس کے لیے وہ ان سے رشوت لیتے تھے۔ کہتے تھے بھائی اگر تم اتنے پیسے دو تو پھر میں تمہارا معاملہ حل کرا دوں گا اور تورات کی ایسی تشریح کروں گا کہ جس کے نتیجے میں تمہارا معاملہ درست ہو جائے، تمہارے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ تو اس رشوت لے کر تورات کی معنوی تحریف کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیچنے سے تعبیر کیا کہ آیتوں کو بیچ رہا ہے وہ تھوڑی سی قیمت لے کر، اور یہ تو معنوی تحریف تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بعض جگہ پر لفظی تحریف بھی رشوت کی خاطر کی گئی ہے، معمولی سے قیمت کی خاطر۔ تو دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں، تعریف معنوی بھی اور تعریف لفظی بھی وہ تھوڑی سی قیمت لے کر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری بہت ہی خراب بات ہے اور اس سے تم احتراز کرو۔ یہاں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ یہ فرمایا کہ میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر مت بیچو، تو بظاہر تو اس کا اگر مفہوم مخالف لیا جائے تو یہ نکلتا ہے کہ اگر زیادہ قیمت میں بیچو تو بیچ سکتے ہو، لیکن ظاہر ہے کہ محاورات کے لحاظ سے یہ معنی کبھی کوئی شخص، کوئی عقل مند شخص اس سے مراد نہیں لے سکتا۔ اصل میں مقصود تو یہ ہے کہ جتنی بھی قیمت لوگے وہ حقیقت بہت تھوڑی ہوگی اس عذاب کے مقابلے میں جو اس تحریف کا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اس کے مقابلے میں جو قیمت ملوگے وہ تھوڑی ہوگی۔ لہذا یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بعض اوقات قرآن کریم کوئی الفاظ کسی جگہ پر بڑھاتا ہے تو کسی عمل کی شناخت، قباحت اور اس کی برائی کو زیادہ واضح طور پر بیان کرنے کے لیے کچھ الفاظ بڑھاتا ہے، وہ اس کی قید اعتراضی نہیں ہوتے، یعنی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر وہ صفت نہ پائی جائے تو حکم بدل جائے گا۔ تو یہ بھی اسی میں سے ہے، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر نہ بیچو۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کیا ایمان والو تم سود نہ کھاؤ دو چند کر کے یا دگنا چوگنا کر کے مت کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دگنا چوگنا اگر نہیں ہوگا تو سود جائز ہو جائے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی خراب بات ہے، اس کی خرابی کو، اس کی شناخت اور قباحت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بڑھایا گیا۔ اسی طرح یہاں پر بھی لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ہے، اور پھر دوبارہ فرمایا وإیایا فاتقون، اور پھر مجھی سے ڈرو۔ پہلی جگہ فرحبون فرمایا تھا اور دوسری جگہ فاتقون فرمایا ہے۔ لفظی ترجمہ اگر دیکھا جائے اردو میں ہمارے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے، دونوں جگہ رہب کا ترجمہ بھی خوف اور اتقاء کا ترجمہ بھی خوف، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ رہب جس کے لیے بولا جاتا ہے وہ ایسا خوف ہے بس دل میں خوف بیٹھا ہوا ہے انسان کے، رعب مسلط ہے، وہ تو رہب ہے۔ اور اتقاء وہ خوف ہے جس میں ساتھ ہی کوئی احتیاطی تدبیر بھی شامل ہو، یعنی خوف کی وجہ سے آدمی کوئی قدم بھی اٹھائے، کوئی احتیاط کا قدم بھی اٹھائے، کوئی تدبیر بھی کرے، وہ پھر اتقاء میں داخل ہوتا ہے۔ تو پہلی جگہ تو یہ فرمایا کہ
سب سے پہلی بات تو یہ کہ تمہارے دل میں جو ڈر بیٹھا ہوا ہے دوسروں کا، یہ ڈر نکالو اور اللہ تعالیٰ کا ڈر داخل کرو. یہ ڈر داخل کرو کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہ مجھے عذاب دینے پر قادر ہے. اور دوسری جگہ فتقون فرمایا تو یہاں صرف اتنی بات ہے کہ ڈر دل میں بٹھا لو، بلکہ اس ڈر کے نتیجے میں جو عمل کرنے چاہیے وہ عمل بھی کرو. وہ عمل بھی کرو کہ اس ڈر کے نتیجے میں تم غلط کام سے بچو اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی ہے اس کو انجام دو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور تم حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو. حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کرنے میں وہی بات ہے کہ تورات کے اندر بعض اوقات اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر دیا، کوئی کمی کر دی، لفظی تعریف، اور بعض اوقات یہ کہ اس کے معنی حقیقت میں کچھ اور تھے اور اس کے معنی لوگوں کے سامنے کچھ اور بیان کر دیے، تو یہ معنوی تحریف ہو گئی. اس حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کر دیا گیا. اس کی معنی فرمائی وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ. اور حق کو مت چھپاؤ. یعنی حق بات کو بعض اوقات چھپا لیتے تھے. کوئی جب ایسا موقع آتا جس میں خیال ہوتا کہ ہمارے مفاد پر زد پڑے گی تو حق بات کو چھپا لیتے تھے. اس سے منع کیا گیا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. جبکہ تم خود جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ کہ حقیقت حال سے تم واقف ہو کہ حقیقی حکم کیا تھا، اور تم اپنے ظاہری مفادات کی خاطر وہ حکم کس طرح لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہو جو غلط ہوتا ہے. پھر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. پھر فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ احکام تو واضح ہے. اور یہاں یہ بات صرف قابل ذکر ہے بطور خاص کہ اللہ تعالیٰ جہاں دین پر عمل کرنے کا ذکر فرماتے ہیں تو عام طور سے سب سے پہلے نماز کا ذکر ہوتا ہے. اقیم الصلاۃ، جس سے معلوم ہوا کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین. وہ دین کا ستون ہے. جو اس کو کھڑا کرے گا وہ دین کے ستون کو کھڑا کرے گا، اور جو اس کو ضائع کرے گا وہ دین کے ستون کو گویا منہدم کر رہا ہے. لہٰذا اس سے نماز کی اہمیت واضح ہو رہی ہے. اور اسی کے ساتھ اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی پھر فرمایا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. بعض مفسرین نے اس جگہ یہ فرمایا کہ یہودی جو نماز پڑھتے تھے اس میں رکوع نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ فرمایا کہ ارکعوا مع الراکعین. یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ وجہ ہو، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جماعت کی نماز کی اس میں تاکید کی گئی ہے. مقصود یہ ہے کہ نماز پڑھنا ہی مقصود نہیں ہے کہ انفرادی طور پر انسان نماز پڑھ لے، بلکہ وہ جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے. ارکعوا مع الراکعین. جہاں اور لوگ رکوع کر رہے ہیں وہاں تم بھی رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ پڑھو. اسی لیے جماعت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ سنت موقدہ قریب بواجب ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی بلا عذر چھوڑنے پر وعید بیان فرمائی ہے. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کبھی کبھی کہ میں کسی وقت ایسا کروں کہ مسجد میں کسی شخص کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں کہ وہ نماز پڑھانا شروع کرے جماعت، اور پھر میں باہر جا کر ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور پھر جا کر میں ان کے گھروں کو جلا دوں. یعنی جماعت کو چھوڑ کر تنہا چاہے وہ نماز پڑھ رہے ہوں، لیکن جماعت کو ترک کرنا اتنا بڑا سنگین معاملہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ ان کے ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دو. اس سے جماعت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے.
پھر آگے ارشاد فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہ کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ یہ ہوتا تھا کہ یہودیوں کے ہاں یہ بات بڑی کثرت سے پائی جاتی تھی کہ جو ان کے علماء ہوتے تھے، واعظین ہوتے تھے، وہ لوگوں کو جب نصیحت کرتے تو بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے، لیکن خود اپنی عملی زندگی میں نہ ان گناہوں سے بچتے تھے اور نہ ان طاعات کو بجا لاتے تھے جن کی طرف دوسرے لوگوں کو وہ دعوت دے رہے ہیں۔ ان سے خود ان کو نہ کرنے کا اہتمام تھا، نہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام تھا۔ اللہ بچائے، یہ صورتحال تقریباً ہر مذہب میں ہوتی ہے، تو ان کے مذہب میں خصوصی طور پر کچھ زیادہ تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ بہت ہی بری بات ہے کہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دو اور خود اپنے آپ کو بھول جاؤ، اور یعنی اپنے لیے بھلائی کا راستہ، نیکی کا راستہ اختیار نہ کرو۔ تو جب کہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، یعنی تم عالم ہو اور تمہیں تورات کا علم ہے، اس کے باوجود تم نے یہ حرکتیں کر رکھی ہیں، یہ کتنی ناسمجھی کی بات ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے؟ یہاں بھی میں وہی بات عرض کروں گا کہ اگرچہ خطاب تو یہ براہ راست بنی اسرائیل کو ہو رہا ہے، لیکن اپنے عموم کے لحاظ سے اس میں سب داخل ہے، ہر وہ شخص داخل ہے جو دوسروں کو تو نصیحت کرے اور خود اس نصیحت پر کاربند نہ ہو۔ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہ لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ جو شخص خود بے عمل ہو وہ دوسروں کو نصیحت نہ کرے، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ جو شخص نصیحت کرتا ہے اسے عمل ضرور کرنا چاہیے، یعنی ملامت اس کی نصیحت پر نہیں ہے، ملامت اس کے عمل نہ کرنے پر ہے۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص دوسروں کو دعوت دے رہا ہے، اچھے کام کی طرف دعوت دے رہا ہے، تو دعوت دینا تو برحق ہے اور اس کو انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب بھی اس کو ملے گا، لیکن اس کے بعد جب وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، یعنی خود اپنے طور پر اپنی زندگی میں اس پر عمل نہیں کرتا، تو یہ ہے خرابی کی بات اور یہ ہے گناہ کا کام، تو اس کا گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو کوئی مبلغ نہیں ہے، داعی نہیں ہے، کوئی پیشوا نہیں ہے، کوئی مقتدی نہیں ہے، کوئی دینی رہبر نہیں ہے، اور وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو گناہ تو اس کو بھی ہے، لیکن ایک شخص پیشوا ہے، دینی رہنما ہے، مبلغ ہے، داعی ہے، لوگ اس کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، دینی اعتبار سے اس کی عزت و توقیر کرتے ہیں، وہ اگر ان باتوں کی خلاف ورزی کرے کہ جو دوسروں کو جس سے وہ روک رہا ہے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے اور اس کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ اور اس کی واسطے پیغمبر نے فرمایا کہ ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، کہ میں ایسا نہیں چاہتا کہ جس چیز سے میں تمہیں روک رہا ہوں تمہارے جانے کے بعد تمہارے پیچھے میں وہ کام کرنا شروع کر دوں۔ تو پیغمبر اس سے اعتراض کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے واسطے سے ہم سب کو متنبع فرما دیا ہے کہ یہ کام کرنا بہت بری بات ہے کہ لوگوں کو تو نیکی کی تلقین کی جائے اور انسان خود اس سے محروم رہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مشفقانہ انداز میں اس تمام کاموں کو آسان کرنے کی تدبیر بتائی۔ یہ جتنے باتوں کا حکم دیا گیا ان یہودیوں کو، تو ان میں سچی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی ایک پرانے مذہب پر جمع ہوا ہو اور اس میں اس کو ایک مقام حاصل ہو چکا ہو، سرداری مل چکی ہو، اس کی وجہ سے اس کی آمدنی ہو رہی ہو، اس کو ایک دم سے چھوڑ دینا
اور دوسرے مذہب کو اختیار کر لینا اور اس دوسرے مذہب کے احکام پر ایک ایک کر کے عمل کرنا، یہ نفس پر شاق تو بہت ہوتا ہے، اور اس کام کے لیے آدمی کو اپنی بہت قربانی دینی پڑتی ہے، جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے، بعض اوقات مالی مفادات کی قربانی دینی پڑتی ہے، بعض اوقات اعزاء اقارب کی دوستیوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، تو اس لیے مشکل تو تھا یہ کام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مشکل تو ہے، لیکن دو چیزوں سے مدد لو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد لو صبر سے اور نماز سے۔ کیا معنی؟ کہ جب تمہیں بہت مشکل لگ رہی ہے کہ میں اپنے اس پرانے طرز عمل کو کیسے چھوڑوں اور مجھے اس میں بڑی مشقت معلوم ہو رہی ہے، میرے مفادات کا نقصان ہو رہا ہے، تو اس وقت میں دو چیزوں کا تصور کروں۔ ایک یہ کہ صبر کرو۔ صبر کے معنی ہوتے ہیں کہ ناگوار بات کو برداشت کرنا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ صبر تو انسان کو کہیں نہ کہیں دنیا میں کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہو، چاہے وہ کتنا بڑا صاحب اقتدار ہو، چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہو، چاہے وہ کتنا بڑا پیشوا ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی ہر خواہش پوری ہو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بھی انسان کو خلاف طبیعت معاملات پیش نہ آئے، ناگوار باتیں سامنے نہ آئیں۔ ناگوار باتیں آتی ہیں، خلاف طبیعت امور پیش آتے ہیں، لیکن آدمی پھر اس کے سوا اس کے پاس چارہ نہیں ہوتا کہ وہ صبر کرے اور وہ اس تکلیف کو یا صدمے کو یا رنج کو ہٹانے کا پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جس طرح وہاں اس جگہ پر صبر کرتے ہو، تو یہاں دین کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر سے کام لو اور اپنے دنیاوی مفادات کو قربان کرو اللہ کے لیے۔ اس سے صبر سے، یعنی جب تم تصور کرو گے کہ میں ساری دنیاوی مقاصد کے لیے بہت سے معاملوں میں اپنی طبیعت کے خلاف کام کرتا ہوں، تو یہ دین کے معاملے میں بھی اپنے طبیعت کے خلاف کام کروں گا، تو اس سے تمہیں مشقت میں نسبتاً کمی آئے گی اور اس سے تمہارے لیے یہ کام آسان ہوگا۔ اور دوسری چیز جو فرمائی وہ صلاح، وہ نماز، کہ نماز سے مدد لو۔ کیا مانا؟ کہ نماز جو ہے یہ بھی تمہارے دل میں جو خوف بیٹھا ہوا ہے اپنے مفادات کے ضائع ہو جانے کا، اور اس کی وجہ سے تمہیں بے ہمت بنا رہا ہے اور صحیح راستے پر چلنے نہیں دیتا، اگر نماز پڑھو گے، اور نماز اللہ تعالیٰ سے دعا پر بھی مشتمل ہوتی ہے، تو جب تم یہ پڑھو گے تو یہ تمہارے دل کا خوف رفتہ رفتہ ظاہر ہوگا۔ نماز کی خاصیت یہ ہے کہ یہ گناہوں کے سے بچانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کا جو دل میں خواہشات گناہوں کی پیدا ہو رہی ہوتی ہیں ان کے اوپر بریک لگتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں لگتا ہے، اور جتنا آدمی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھے گا اتنا ہی اس کا یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں مشقت معلوم ہو رہی ہو تو دو چیزوں سے مدد دو، صبر سے اور نماز سے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اور یہ نماز جو ہے یہ ہے تو مشکل ضرور، بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے، مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں۔ اگر آدمی خشوع کے ساتھ پڑھے، خشوع کے معنی یہ ہے کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہے دھیان انہی کی طرف ہو، تو اس کے نتیجے میں نماز کی مشقت کم ہو جاتی ہے، اور نماز جو بھاری لگ رہی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تجربہ ہے، ہر انسان تجربہ کر سکتا ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے، نماز کے اندر اپنے خیالات کو بے مہار چھوڑ دے، بے مہار چھوڑ دے اور ساری دنیا کی باتیں سوچے، اور یہ پتہ نہ چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں یا کیا سن رہا ہوں۔
اگر امام کے پیچھے ہے تو سن کے آ رہا ہوں، اگر خود پڑھ رہا ہے تو پڑھ کے آ رہا ہوں، یہ پتہ نہ چلے۔ تو اگر اس طرح نماز پڑھے گا انسان تو وہ 4 رکعتیں بھی اس کو پڑھنا بھاری ہوگا۔ لیکن اگر آدمی الفاظ کو دھیان دے کر پڑھے گا، جو الفاظ پڑھ رہا ہے اس کو دھیان دے کے پڑھے، الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو معلوم ہو کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھا، الرحمن الرحیم پڑھا تو معلوم ہو دل کو کہ میں الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہوں۔ ایسے لوگ جو اس طرح خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نماز ان کے لیے بھاری نہیں ہوتی، وہ آسان ہو جاتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اس بات کی پر یقین رکھتے ہیں، اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کسی دن اپنے پروردگار سے جا کر ملنے والے ہیں، اور وانہم الیہ راجعون، اور اس بات پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو ایسے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز ان کو دین پر چلنے کا راستہ آسان کر دیتی ہے ان کے لیے، اور اس صورت میں جو حکم پیچھے دیے گئے ہیں ان حکموں پر بھی عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ ہے خلاصہ اس رکوع کا، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو ایمان لانے کی دعوت دی ہے، اور دعوت ناصحانہ اور مشفقانہ انداز کی ہے، یہاں ملامت کرنا پیش نظر نہیں ہے۔